بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تین علامات جس عورت میں زہر ہوں تو سمجھ جاؤ کہ موت آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عورت میں یہ تین علامات زہر ہو جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وہاں پھیلی ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں، وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا تو اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس دوران اس شخص کے پاس ایک بدحال اور پورا گندا شخص آیا، اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا نہیں، اسی وقت کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کرو۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس نے زبان لڑکھڑاتی ہوئی اور کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بات ضروریات پوری کر لوں، اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ وہ ہاتھ بن منبع روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گورنے کے لگے۔ جب مجلس پر برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مجھے اس طرح گور رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھے ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسے ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت اور دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تو نے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالی نے مجھے اس شخص کے ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کے لیے حکم دیا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں نے اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ذی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور بعض برگزیدہ بندوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگرچہ موت کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اسلام اس کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات ظاہر ہونے لگے تو جان لے کہ موت واقع ہونے لگی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جید الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی حسن سے نوازا رکھا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ انہیں پتہ تک نہیں چلا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئی کہ ان کی نظریں یوسف علیہ السلام پر اس قدر مرکوز تھی کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم ہاتھ کاٹ رہی ہیں یا سیب۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی شخص کی روح قبض کرنے آتے تو اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات فرماتے۔ یہ ان کی دوستی اور یارانہ تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس علاقے میں جس شخص کی بھی روح نکالتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آگاہ کرتے کہ فلاں شخص کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کر دوں گا کہ دونوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گزرتے گئے، چلنے پھرنے کی عادت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے۔ رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس دن مالک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کدھر آنا ہوا، اور بولا کہ آپ ملاقات کے لیے آئے ہو۔ کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھے پہلے بتا کر آؤ گے، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کوئی وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں؟ اے اللہ تعالیٰ کے نبی اور اے میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ کئی بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ کئی بار آپ کو مطالعہ کیا کرنے کے لیے کے بعد آپ ہی کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھا وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، کیا آپ کو یاد نہیں کہ بھائی جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جناب، تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پالے گا، تو تجھے خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان نہ ہوگا تو فائدے میں رہے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے
پہلے کچھ اعمال نہ کر لو تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، یعنی جب 3 نشانیاں تمہارے اندر ظاہر ہو جائیں، تو سمجھ جانا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب جسم میں سے طاقت اور توانائی بالکل ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، یعنی جب کمر ٹیڑھی ہو جائے۔ محترم ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ناظرین سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک